بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سادہ محاورہ مفہوم ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے نازل ہو جائیں یا اللہ کریم کی بعض دوسری نشانیاں آ جائیں؟ تو جس دن یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے پہلے ایمان بالغیب تو قبول نہیں کیا اور نہ ایمان پر عمل کر کے کوئی نیکی کمائی۔ تو میرے حبیب نے کہہ دو اگر یہی بات ہے تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے دین میں تفریق کی اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے، ان کے امور اللہ کی طرف ہیں اور وہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ بعثت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم اتنا عظیم کام ہے، اتنی بڑی رحمت الہی ہے، اتنی بڑی دعوت ہے، اتنی بڑی دلیل ہے عظمت باری کی کہ نہ اس سے پہلے اتنی بڑی دلیل نازل ہوئی اور حضور کی بعثت کے بعد اور کسی دلیل کی قیامت تک ضرورت باقی نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی عظیم بات ہے کہ پہلے جو انبیاء نازل ہوئے، انبیاء تشریف لائے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں تو وہ سب بھی توحید باری کی اور اطاعت الہی کی عظیم دلیلیں تھیں، لیکن ان کا حلقہ اثر جو تھا اور ان کا زمانہ جو تھا دونوں محدود تھے۔ خاص قوموں کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے اور خاص زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے۔ جب ان کا عہد پورا ہوتا تو کوئی دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، مختلف کتابیں نازل ہوئیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہ اتنی عظیم دلیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ پورے روئے زمین کی ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے حضور،
اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے. اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت باقی نہ رہی. ارشاد باری ہے کہ جب اتنی بڑی دلیل نازل ہو گئی اور اتنا یقینی کام ہو گیا تو اب لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور یہ توبہ کریں گے؟ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت ہی ہے. اور یہ تکمیل نبوت کی دلیل بھی ہے یہ آیہ کریمہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو ہمارے لوگ کس بات کا انتظار کرتے؟ کیوں اتباع رسالت اختیار نہیں کرتے؟ ہمارے لوگ بیچارے ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ ٹی وی والے دکھاتے رہتے ہیں، فلموں والے دکھاتے رہتے ہیں عورتوں کے طرح طرح کے نئے لباس، تو غریب گھروں کی بچیاں بھی ویسے لباس بنانا شروع کر دیتی. یہ ٹیلی ویژن پہ بالوں کے سٹائل اور چہرے بنانا سکھاتے رہتے ہیں، مرد عورتیں ویسا بننا شروع کر دیتے. یار یہ قوم اور اس کے نوجوان اور اس کی بچیاں اور بچے ایکٹروں جیسا بننا پسند کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ویسے کیوں نہیں بنتے جیسا حضور بنانا چاہتے؟ کیا ان کا اتنا بھی حضور سے تعلق نہیں ہے جتنا ایک فلمی ایکٹر سے؟ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی کر لیں گے. دنیا کا کوئی کام ہو تو ہر بندہ کہتا ہے فوراً کرو جی، ابھی ہو جانا چاہیے. دین کی بات آئے تو کہتے ہیں بڑی زندگی ہے جی، کر لیں گے جی، ابھی نمازوں کی کون سی اتنی جلدی ہے، اور ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تمہاری بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے. کس نے بتایا انہیں بڑی عمر پڑی ہے؟ فرمایا کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یا موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے دنیا زمین پہ نازل ہو کر قیامت برپا کر دیں، یا ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں. ملائکہ یاتی ربک یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ جل شانہ کا دربار لگ جائے اور قیامت قائم ہو جائے، یا ان کے پاس اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں. تو موت کے وقت سب کو کشف ہو جاتا ہے، حجاب اٹھ جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، بلکہ کفار کو بھی نظر آتے ہیں. مومن تو مومن، کفار کو بھی نظر آتے ہیں. اور قرآن کریم میں یضربون وجوہہم وادبارہم، کافروں کے منہوں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. فیما کنتم، کہاں عمر ضائع کر دی، تم ایمان نہیں لائے، تم نے اتباع پیغمبر نہیں کیا، اللہ کی اطاعت نہیں، کیا کرتے رہے؟ فیما کنتم، کہاں رہے ہو؟ اس وقت کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، یہ ہم تو کمزور لوگ تھے، تو جو بڑے لوگ تھے ہم ان کی پیروی کرتے رہے. جس ماحول جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں کے بااثر لوگ جو تھے ان کے خلاف تو ہم نہیں چل سکتے تھے، تو وہ ایسے ہی تھے، لہذا ہم بھی ویسے ہی رہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، جہاں برے لوگ برسر اقتدار تھے یا برائی تھی یا باثر لوگ برے تھے، تو اللہ کی زمین تو وسیع ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتے، کہیں اور چلے جاتے، جہاں کوئی تمہیں نیکی کرنے سے نہ روکتا وہاں چلے جاتے. آج تو دنیا چھوڑے جا رہے ہو، اس سے پہلے نیکی کے لیے ملک چھوڑ دیتے تو کیا فرق پڑتا کہ آخر دنیا تو چھوڑ کر آج تو چھوڑ کر جا رہے. تو اس وقت مشاہدہ ہو جاتا ہے آخرت کا بھی فرشتوں کا بھی، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایمان مشروط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ.
کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی، جنت و دوزخ پر بھی، فرشتوں پر بھی، ضروریات دین پر۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مان لیا۔ اب ایک آدمی سے میں کہتا ہوں یہ پانی مجھے پکڑا، تو کہتا ہے جی مان لیا، اور مجھے پکڑاتا نہیں ہے، تو کیا اس نے مانا؟ آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں مجھے یہ راستہ کہاں جاتا ہے، مجھے وہ کہتا ہے جی بالکل بتا دیتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، بتاتا نہیں ہے۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر دل و جان سے عمل کریں، یہ ماننا ہے۔ اور کہہ دینا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور کام کافروں جیسے کرنا، یہ ماننا نہیں ہے۔ کچھ تو بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، مانا ہی نہیں، لیکن کچھ ماننے والے بھی ایسے ہیں جو زبانی مانتے ہیں اور عملاً نہیں مانتے۔ تو یہ زبانی کہنا دعویٰ ہوتا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ اپنے گواہوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اس پر دلیل ہے ہمارے اعمال، جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو وہ کہے یہ مسلمان ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو صرف مسلمان کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ کس انتظار میں ہیں؟ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ سب سے پہلے اس پر دل و جان سے کاربند ہوا جائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی ابھی وقت ہے، کر لیں گے۔ فرمایا یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں، موت کا فرشتہ آ جائے، اس کے ساتھ فرشتے آئے، پھر یہ توبہ کریں گے؟ یا قیامت قائم ہو جائے، اللہ کا دربار سج جائے، تو پھر یہ جنت بھی دیکھ لیں، دوزخ بھی دیکھ لیں، تو پھر یہ توبہ کریں گے؟ یا قیامت کی نشانیاں آ جائیں، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر یہ توبہ کریں گے؟ فرمایا جس دن یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ پھر کون انکار کرے گا؟ جب ہر چیز سامنے آ گئی، فرشتے سامنے آ گئے، جنت دوزخ سامنے آ گئی، عذاب ثواب کی کیفیت بیتنے لگ گئی، تو کون انکار کرے گا؟ لیکن اس وقت کا ماننا جو ہے وہ فائدہ نہیں۔ اس وقت تو فرعون نے بھی مان لیا تھا۔ جب سمندر میں غوطے آئے اور ملک الموت نظر آیا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، اسی اللہ کو مانتا ہوں جس کو موسیٰ اور بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا الآن، اب مانتے ہو، وقد عصیت من قبل، جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تم اپنی خدائی کے دعوے کرتے رہے اور رکڑے رہے، اب مانتے، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تو موت سامنے ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب مانو گے نہیں تو کہاں جاؤ گے؟ جب میرا نبی ماننے کو کہتا تھا تب کیوں نہیں مانا؟ تو ماننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یقین کرنا، تہ دل سے یقین کرنا، ایسا یقین کرنا کہ پھر وہ زندگی کا لاہ عمل بن جائے۔ ورنہ جب موت آ جائے گی، آخرت واضح ہو جائے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے، یہ جو منع کر دیا کہ جب فرشتے منکشف ہو جائیں، برزخ منکشف ہو جائے، آخرت کی کیفیت آ جائے، تو کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت بھی اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہ جو ہمارا کمزور سا ایمان ہے، اتنی طاقت اس میں بھی ہے، لیکن بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، میرا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اس زمانے میں نیا نیا یہ
اتنی سود کی وبا نہیں تھی، بینک تو ہوتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، تو ڈاک خانے والے سود دیتے تھے، لیکن لوگوں کو عادت نہیں تھی۔ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، وہ ڈاک خانے میں سود پہ جمع کراتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ یار یہ لعنت کیوں، اچھے آدمی ہو تم، شریف آدمی ہو، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، نماز روزہ بھی کرتے ہو، تو سود کیوں کھاتے ہو، یہ تو تمہیں تباہ کر دے گا۔ کہنے لگا یار میں نہیں کھاتا ہوں، یہ جو ڈاکخانے والے سود دیتے میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سی نیکی ہے، تم اپنے گھر بکرے کا گوشت لے جاؤ، غریب کو کتا مار کر دے دو کہ یہ بھی گوشت کھا لے، تو یہ کون سی نیکی ہے؟ حرام حرام ہے، خود کھانا بھی حرام ہے، غریب کو کھلانا بھی حرام ہے، حرام کھلانا کون سی نیکی ہے؟ تو ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی اب فوت ہو گئے، تو میں کہیں پردیس تھا، یہاں نہیں تھا، پیچھے سے وہ فوت ہو گئے، بعد میں آیا فاتحہ کے لیے گیا۔ وہ حکیم صاحب ایک دن مجھے مل گئے، تو میں نے پوچھا یار جب فلاں آدمی فوت ہوا تو میں نے سنا تم وہاں تھے؟ ہاں۔ اس نے کہا مجھے بلا کر لے گئے تھے، اسے سخت تکلیف تھی اور اندر کہیں درد تھا، سینے میں تھا یا کہیں پہ پیٹ میں تھا، سخت درد تھا اور بڑے زور زور سے ہائے ہائے کرتا تھا۔ تو میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ بچے گا تو نہیں، تو وہ بڑے زور سے ہائے کرتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، ہائے نہ کرو، توبہ کرو۔ تو بڑے دکھ سے کہنے لگا کہ جی تو چاہتا ہے کہ توبہ کروں، لیکن منہ سے نہیں نکلتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں لیکن منہ سے نکلتا نہیں۔ تو میرے بھائی اس انتظار میں رہنا کہ موت آئے گی، تو شاید موت آنے تک کس قسم کے گناہ ہم کر چکے ہوں کہ توبہ کی توفیق ہی نہ سلب ہو جائے۔ یہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ سود کو حلال سمجھ لینا یا جائز سمجھ لینا، یہ تو کفر ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے حلال سمجھنا کفر ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے حرام سمجھنا کفر ہے۔ حلال کو حرام نہ مانا جائے، اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو حرام مان کر کھائے، یہ تو جانے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے جائز سمجھ لے، نہیں جی اس کا کوئی گناہ ہی نہیں، تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ کسی حرام کو حلال سمجھنا یا گناہ کو ثواب سمجھنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنا تجربہ عرض کیا کہ مجھے بڑی کھٹ کھٹ تھی، تعلق بھی تھا، تو مجھے بڑی کھٹ کھٹ تھی کہ یار یہ کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اس نے حکیم نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ اب توبہ کرو، ہائے ہائے نہ کرو۔ تو بڑے دکھ سے اس نے کہا کہ دل چاہتا ہے لیکن منہ سے ادا نہیں ہوتا، توبہ کر نہیں سکتا۔ تو فرمایا لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں میرے نبی کا دامن نہیں تھامتے؟ کیوں حضور کا اتباع نہیں کرتے؟ کیوں میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ کیوں حلال نہیں کھاتے؟ حرام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر ایک نے وہی دانہ کھانا ہے جو اس کے حصے کا ہے، اور وہی قطرہ آب پینا ہے جو اس کے اپنے حصے کا ہے، باقی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایسے جمع کر کر کے کیا کریں گے ناجائز ذرائع سے؟ حلال ذرائع سے اللہ رزق دے اس کا احسان ہے، لیکن حرام رزق اور سود اور چوری اور ڈاکہ اور رشوت اور بے ایمانی، یہ کہاں جائیں گے پیسے لے کر جن لوگوں نے حاجیوں تک کو لوٹ لیا؟ یہ کیسے بے دینی آ گئی ہے کہ لوگ مدد کرتے تھے مسلمان حاجیوں کی، تو اب حکومتوں نے حاجیوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا، حد ہو گئی۔ تو پھر کون سا شعبہ لوٹ مار سے بچے؟ فرمایا یہ کس بات کے منتظر ہے کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں، موت آ جائے یا قیامت آ جائے یا بارگاہ الہی سج جائے یا قیامت کی نشانیاں آ جائیں، سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے،
پھر یہ ایمان لائیں گے، فرمایا اس وقت انہیں ایمان کی نہ توفیق ہوگی نہ اس وقت کا ایمان قبول ہوگا۔ اور اس وقت کہا جائے گا لم تکن آمنت من قبل، تو نے وقت پر ایمان قبول نہیں کیوں نہیں کیا؟ زندگی میں ایمان کیوں نہیں قبول کیا؟ اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان کے مطابق نیک عمل کیوں نہیں کیے؟ یعنی ایمان صرف یہ کہنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے مان لیا، بلکہ وہ کام کرنے کا نام ہے جو کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، اور ان کاموں سے بچنے کا نام ہے جن سے شریعت روکتی ہے۔ تو ہم میرے حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہی بات ہے اور تم نے میری بات پہ یقین نہیں کرنا تو پھر انجام کا انتظار کرو، قل انتظروا انا منتظرون، ہم بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب آخرت آئے گی، موت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں اپنے انعامات سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازے گا، اور تم جو ایمان نہیں لا رہے ہو تم بھی اپنے اعمال کا نتیجہ پالو۔ پھر فرمایا کہ لوگ صرف یہ نہیں وہ مانتے نہیں، لوگوں کی عادت عجیب ہے، کہیں گے ہم دین کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پر، آخرت پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دین کے نام پر رسومات بنا کر ان کو مان لیں گے، ان کاموں کو اختیار کریں گے جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے، اور ان کو باعث نجات بھی سمجھیں گے، یہ دعویٰ بھی کریں گے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، ایسے لوگ جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کر دی اور لوگوں کو جدا جدا الگ الگ کر دیا، کانوا شیعا، لوگوں کو گروہ الگ الگ کر دیا۔ شیعہ کا معنی لفظی ترجمہ ہے گروہ، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جتھا، پارٹی، گروہ۔ قرآن حکیم میں غالباً جس طرح مجھے اب یاد ہے، ہو سکتا ہے مجھے صحیح یاد نہ ہو، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لفظ 8 جگہ استعمال ہوا ہے، 8 آیات میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ ہر آیت میں لفظی ترجمہ تو اس کا گروہ ہے، لیکن قرآن نے ان گروہوں پہ استعمال کیا ہے جو ہیں تو گمراہ لیکن خود کو حق پر بھی سمجھتے، یعنی ہیں حق سے دور لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ان گروہوں پر لفظ شیعہ استعمال، جو خود کو انکار کر دیتے ہیں دین کا، ان کو کافر کہا ہے، جو ظاہراً مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے ان کو منافق کہا ہے۔ جو گروہ الگ سے رسومات بنا لیتے ہیں اور ان کو دین سمجھ لیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور علی اعلان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور ہم حق پر ہیں، ان گروہوں کو شیعہ کہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیعہ حضرات نے اپنی جماعت کا نام یہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کو تو دیکھیں تو قرآن کریم میں 8 دفعہ یہ لفظ آیا، 8 دفعہ ان خاص گروہوں پہ آیا ہے جو اسلام سے ہٹ کے رسومات بنا کر ان کو دین کہا، اور اس بات پر جمے ہوئے ہیں کہ یہی حق ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفریق پیدا کی اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس عالم آب و گل میں سب سے آخری سزا، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کا رشتہ محمد رسول اللہ سے کٹ جائے۔ یہ وہ عذاب ہے
کہ جس کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، نہ ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے، نہ یقین نصیب ہوتا ہے، نہ عمل بالشریعہ نصیب ہوتا ہے، نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ توبہ کی توفیق بھی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، حق کو حق سمجھتے ہیں۔ بتقاضائے بشریت گناہ صادر ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ جو غلطی کو غلطی تو مانتے ہیں اور جو باطل کو حق سمجھنے لگے، اللہ معافی دے۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ فرمایا میرے حبیب تو آپ کے ساتھ ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، ان کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ایک وقت آ رہا ہے، ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے کرتوت کر کے بے شمار گناہ بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا حساب کریں تو بے شمار غلطیاں ہمیں یاد بھی ہیں، ان سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن بے شمار غلطیاں اور کوتاہیاں وہ ہیں جو اب ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، بھول چکی ہیں۔ فرمایا میرے حبیب جس نے آپ سے الگ راستہ اختیار کیا، آپ کا اتباع نہ کیا، اور پھر اس کو دین کا امرہم الی اللہ کا اگر بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ ان سے نبٹ لے گا، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ پھر اللہ ان سے نبٹ لے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ مخلوق کی حیثیت کیا ہے، اور جب اللہ کسی سے یہ کہے کہ میں تم سے نبٹ لوں گا تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ فرمایا یہ تو کر کے بھول جائیں گے، دنیا میں کرتے رہیں گے اور کر کے بھول جائیں گے، لیکن اللہ کریم نے ایک ایک غلطی یاد کرائے گا۔ ینبئہم، ایک ایک بات بتائے گا، تم نے یہ سوچا، تم نے یہ کہا اور تم نے یہ کیا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کرتے تھے وہ سب۔ یہ نہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی کلی طور پر دین کے خلاف احکام جاری کر دے اور کہ یہ اصل دین ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور یہ اس طرح کا ہو گیا کہ کافر کے توبہ کرنے کی امید باقی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اسے کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن جو اپنی طرف سے کفر وضع کر کے اسے ایمان اور اسلام کہنے پر مصر ہو، اسے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ وہ توبہ کب کرے گا؟ جب وہ اسی کو اسلام سمجھتا ہے تو اسلام سے توبہ کرے گا۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جو ارکان اسلام میں اختلاف نہیں کرتے، اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، حساب کتاب، قیامت، فرشتے، ضروریات دین میں اختلاف نہیں کرتے، لیکن بعض رسوم بھی عبادت کے نام پہ بنا لیتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ تو صریح کفر ہو گیا نا جو پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے بدعت، یعنی کوئی ایسی رسم بنا لینا جس کا نہ حضور کے زمانے میں، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ متقدمین سے، اپنی طرف سے ایجاد، اور پھر اسے ثواب سمجھنا، ضروری سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے ثواب سمجھنا۔ اس میں بہت سی چیزیں آج کل کے بے شمار ایسے رواجات ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور ہر بندہ ان پر کاربند ہے۔ یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے
کہ جہاں کوئی بدعت شروع ہوتی ہے وہاں سے سنت کی عمارت گر جاتی ہے، سنت کو گرا کر اس کی جگہ بدعت پہ عمل کیا جاتا ہے، سنت مٹائی جاتی ہے تب بدعت پہ عمل ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا ظلم یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ کام ثواب ہے، یہ نبی کا منصب ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ بھی ثواب ہے اور یہ ضرور کرو تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا۔ تیسری مصیبت بدعت کی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدعتی کو بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، کہ اس لیے کہ اس کام کو ثواب سمجھتا ہے۔ ثواب سے توبہ کون کرے گا؟ گناہ سمجھتا ہو تو توبہ کرے، جب وہ اسے سمجھتا ہی ثواب ہے تو ثواب سے توبہ کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائی، زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے اور اچانک ختم ہو جاتی ہے، موت کی خبر نہیں دی کسی کو، اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ سو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خالص دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اور جس کی بنیاد قرآن ہے، حضور کی حدیث اور آپ کی سنت ہے، تعامل صحابہ کرام ہے، اس دین کو مضبوطی سے تھامے اور پورے خلوص سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اس کے لیے انتظار نہ کرے کہ خیر ہے جی ابھی جوانی ہے، ابھی نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی داڑھی بعد میں رکھ لیں گے، ابھی یہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے نورپور کا ایک آدمی تھا، کراچی میں رہتا تھا، آیا تو اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی، تو پتہ نہیں کیوں اس نے آ کر داڑھی صاف کرا دی۔ لوگوں نے کہا صبح اٹھا تو رات پوری سنت کے مطابق داڑھی تھی، کچھ بال کالے تھے، زیادہ سفید تھی، تو صبح بازار میں آیا تو کلین شیو تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا خیر ہے پھر رکھ لیں گے۔ شام ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے۔ وہ پھر رکھنے اور منڈانے کی نوبت ہی نہیں آئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بندے کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر کر لے گا؟ پہلی فرصت میں حضور کی غلامی کا حق ادا کرو، ایمان میں بھی، عقیدے میں بھی، سوچ میں بھی، کردار میں بھی اور عمل میں بھی۔ اللہ سب کو توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں
پھر رقم کر جائیں گے۔